اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ سورہ نساء آیت نمبر 138۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے اس آیت میں یعنی آیت نمبر 138 میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ جو لوگ منافق ہیں ان کو عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ یہ عذاب کی بشارت دینا اللہ تعالیٰ کا تنزیہ انداز ہے۔ طنز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دے رہے ہیں۔ اصل میں کیا ہے، بشارت کہتے ہیں اچھی خبر کو، لیکن اللہ تعالیٰ طنز کے طور پر ان کو بشارت دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس آیت سے متعلق یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حق کی قبولیت کا دعویٰ کرنے والوں کو، یعنی جو لوگ اہل اسلام ہیں، حق کو قبول کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ جو لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں پھولوں کی کوئی اسٹیج نہیں ہے۔ اس لیے جو شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دل سے داخل ہو، اس طرف دل سے آئے، یکسو ہو کر، دل میں تحفظات رکھ کر نہ آئے۔ یعنی وہ یہ نہ سوچے کہ اسلام قبول کرنے سے ہر طرح سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اسلام میں تو ہر قدم پر آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ حق کی قبولیت کا دعویٰ کرنے والوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، دنیا میں ان کے لیے پھولوں کی اسٹیج نہیں ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ دل سے یکسو ہو کر اس طرف آئیں، دل میں تحفظات رکھ کر نہ آئیں، کیونکہ اسلام میں تو قدم قدم پر آزمائش ہوتی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم لازمی طور پر آزمائیں گے، اور ہم تمہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کے الفاظ ہیں، اور ہم تمہیں لازمی طور پر آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے۔ یہاں تو علی اعلان یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اسلام میں قدم قدم پر آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے، جانچتا ہے کہ اس نے واقعی حق کو قبول کیا ہے یا صرف دکھلاوا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا مسلمانوں یاد رکھو تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہارے دلوں میں بھی، تمہارے مالوں میں بھی، تمہاری جانوں میں بھی، اور لازم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور تمہیں لازماً سننی پڑے گی ان لوگوں سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھیں، یعنی اہل کتاب سے، اور ان سے بھی کڑوی کسیلی سننی پڑے گی جنہوں نے شرک کیا، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی سننی پڑے گی جنہوں نے شرک کیا، بڑی تکلیف دینے والی باتیں۔ بہرحال یہاں تو مال اور جان کا نقصان اٹھانا پڑے گا، ہر قسم کی تلخ باتیں سننی پڑیں گی،
کڑوے گھونٹ حلق سے اتارنے پڑیں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ جو اللہ محبوب ہے وہ ویسے ہی نہیں مل جاتا، اپنا قرب کسی بھی انسان کو ویسے ہی نہیں دیتا، بلکہ اس پر کچھ آزمائش ڈالتا ہے۔ اسی کو کیا ہی خوب کہا ہے، در رہے منزل لیلا کے خط رہاس بسے، در رہے منزل لیلا کے خط رہاس بسے، شرط اول قدم ای است کہ مجنو باشی، یعنی لیلا سے ملاقات کے راستے میں تو بہت سے خطرے پیش آئیں گے، اس راستے میں پہلا قدم رکھنے کی شرط یہ ہے کہ تم مجنو بن جاؤ۔ شرط اول قدم ای است کہ مجنو باشی، اس راستے میں پہلا قدم رکھنے کی شرط یہ ہے کہ تم مجنو بن جاؤ۔ بہرحال اس آیت میں منافقین کے لیے دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے، اور اس تکلیف دینے والی خبر کو بشارت سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ ہر انسان اپنے مستقبل کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے خوشخبری سننے کا منتظر رہتا ہے، مگر منافقین کے لیے اس کے علاوہ کوئی خوشخبری نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بشارت نہیں ہے، کہ ان کے لیے بشارت کے عوض بس یہی خبر ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقین کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 139 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزۃ، کیا وہ ان کے پاس سے عزت چاہتے ہیں؟ فإن العزۃ للہ جمیعا، حالانکہ عزت تو تمام کے تمام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ اس آیت میں بھی انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو لوگ کافرین کو، جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ وہ ان کے پاس سے عزت چاہتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزۃ، وہ ان کے پاس سے عزت چاہتے ہیں۔ فإن العزۃ للہ جمیعا، حالانکہ عزت تو تمام۔ اب آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آ رہی ہے الحمدللہ۔ حالانکہ عزت تو تمام کی تمام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اصل میں ان منافقین کا یہ بھی وتیرہ تھا کہ وہ دشمن سے بھی دوستی رکھتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ آج اگر ہم سب تعلق اور دوستیاں چھوڑ کر صحابہ کے ساتھ ہو گئے تو کل کیا پتہ، کیا معلوم کل حالات بدل جائیں، حالات کا پلڑا اگر اس طرف جھک جائے تو ایسے مشکل وقت میں، ایسے مشکل حالات میں یہی لوگ ہیں جو کام آئیں گے، اس لیے وہ ان سے بھی دوستی رکھتے تھے۔ قرآن اسی چیز کو بیان کر رہا ہے۔ کیا وہ ان کے پاس سے عزت چاہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ عزت کی خاطر ان کے پاس جاتے ہیں؟ کیا ان کی محفلوں میں جگہ پا کر یہ لوگ معزز بننا چاہتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو تمام کے تمام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر کہاں عزت ڈھونڈ رہے ہیں؟ دیکھیے معارف القرآن میں عزت کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے، اصل میں عزت کے معنی آتے ہیں قوت اور غلبے کے، اور وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، اور مخلوق میں سے کسی شخص کو بھی
اگر کوئی غلبہ اور عزت ملتی ہے وہ سب کی سب اللہ ہی کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ تو بے عقلی کی بات ہوگی کہ عزت حاصل کرنے کے لیے عزت کے مالک اور عزت دینے والے کو ناراض کیا جائے اور ان کے دشمنوں کے ذریعے اس کے دشمنوں کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، یہ نہایت بے عقلی کی بات ہے۔ دیکھیے سورہ منافقون جو کہ پارہ نمبر 28 میں ہے، یہ مضمون ایک اضافے کے ساتھ اس کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں فرماتے ہیں پارہ نمبر 28، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی صرف عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے، ایک منٹ کنیکٹنگ نہیں ہو رہی، بار بار ہو رہی ہے۔ سلسلہ ادا ہو گیا، جی لیو ہو گیا تھا اپنا اب آواز نہیں آ رہی تھی۔ تو سورہ منافقون میں یہ بات بیان کی گئی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی صرف عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، لیکن منافقین اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ کے ساتھ رسول اور مؤمنین کا اضافہ کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ اصل عزت کا مالک صرف اللہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت کا کچھ حصہ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ کے رسول اور اس پر ایمان لانے والے، رسول پر ایمان لانے والے، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عزت دے دیتے ہیں۔ کفار اور مشرکین کو تو ویسے ہی عزت نہیں ہے، تو ان کے تعلق سے کسی دوسرے کو کیا عزت ملے گی؟ اسی چیز کو سورہ منافقون پارہ نمبر 28 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے علامہ جساس نے احکام القرآن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من اعتز بالعبید اذلہ اللہ، من اعتز بالعبید اذلہ اللہ، یعنی جو شخص مخلوقات اور بندوں کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ جو شخص مخلوقات اور بندوں کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، یہ بات مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 82 پر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے گورنر سے یہ فرمایا تھا، کنتم اقل الناس واذل الناس فاعزکم اللہ بالاسلام مہما تطلب العزت بغیرہ یذلکم اللہ۔ اے ابو عبیدہ، تم تعداد میں سب سے کم اور سب سے زیادہ کمزور تھے، تم کو صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے عزت اور شوکت ملی ہے، تو یہ بات خوب سمجھ لو، اگر تم اسلام کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ذلیل کر دے گا۔ اور یہاں ایک بات عزت سے مراد، ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر عزت سے مراد ہمیشہ قائم
اور باقی رہنے والی آخرت کی عزت مراد لی جائے، تب تو دنیا میں اس کا خاص ہونا اللہ، رسول اور مومنین کے ساتھ واضح طور پر واضح ہے، بالکل واضح ہے، کیونکہ آخرت کی عزت کسی کفر کرنے والے اور مشرک کو قطعاً حاصل نہیں ہو سکتی، اور اگر اس دنیا کی عزت مراد لی جائے تو درمیانی دور کو چھوڑ کر، جو یہ دور چل رہا ہے، اس دور کو چھوڑ کر انجام کے اعتبار سے یہ عزت اور غلبہ بالآخر اہل اسلام ہی کا حق ہے۔ جب تک مسلمان صحیح مسلمان رہے، دنیا نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیا، اور پھر آخری زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اہل اسلام کے ساتھ مل کر صحیح اسلام، تمام لوگ صحیح اسلام پر قائم ہو جائیں گے، تو پھر آخرکار غلبہ انہی اہل اسلام کا ہوگا۔ اس درمیانی دور میں اہل اسلام کے ایمان کا کمزور ہونا اور گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کا کمزور نظر آنا، یہ آیت کے منافی نہیں ہے، یعنی آیت کے ذریعے سے اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔